بالله من الشيطان الرجيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے اور اس کی توفیق ہی ہے کہ ہم آج مکتب جالیات حفر الباطن کے اس مجلس میں کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں سننے کے لیے تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں پر ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہی ایک مومن اور مسلمان کا شیوا ہوا کرتا ہے. یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس طرح کی مجلسوں میں خود شامل ہوتے ہیں اور اپنی کوششوں سے اپنے دوست بھائیوں کو بھی اس طرح کی مجلسوں میں لاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہو. تو میرے بھائیوں، ہم خود جو ہے اس طرح کی مجلسوں میں تشریف لایا کریں اور دوسرے بھائیوں کو بھی لانے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا حاصل کریں. آج کی اس مجلس میں قبل اس کے کہ میں دینی تعلیمات جس کا سلسلہ شروع ہے اس کو میں شروع کروں، مختصراً حالات حاضرہ کے مطابق
چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ مذہب اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، اور ہم سب کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمیں کس طرح سے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارے معاملات ہو، مخلوق کے ساتھ کیا معاملات ہو، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا چیزیں ہمیں ہماری دنیاوی زندگی کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہیں، اور کیا چیزیں ہمارے لیے کیا نقصان دہ ہیں۔ الحمدللہ مذہب اسلام نے ہمیں کسی گوشہ میں تشنا نہیں چھوڑا ہے، اور ہم سب کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، سلف صالحین کی زندگی کو پڑھیں۔ صرف تلاشنے اور کھوجنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ تو دین اسلام کا ہر موڑ پر رہنمائی کرنا یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی اور ہمارے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ ہم اس اسلام اور اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ الحمدللہ کہ جس مذہب نے زندگی کے کسی گوشے میں ہمارے لیے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ رہنمائی نہ کیا ہو۔ آج یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ دنیا کے اندر ہر روز نت نئے کیا ہے فتنے اور نت نئے قسم کی بدعات و شرکیات کیا ہے جنم لے رہے ہیں۔ ایسے دور میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اسلام کو کیا ہے مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اپنا تعلق جو ہے کتاب و سنت سے جوڑیں، ایسے علماء کرام کی صحبت اختیار کریں جو لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں، اور جو لوگوں کو خالص دین کی دعوت دیتے ہیں، اور علماء سوء سے ہم بچیں۔ اس وقت جو ہے اس پرفتن دور میں بہت ہی اہم ہے۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وصیت فرمائی تھی کہ تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ لوگ بہت سارے اختلافات اور بہت سارے جو ہے نزاعات جو ہے پائیں گے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ایسی صورت میں یہ ہے کہ تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو کیا ہے اپنے اوپر لازم پکڑ لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ بلکہ حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ عضوا علیہا بالنواجذ، کہ اپنے دانتوں سے کیا اس کو پکڑ لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، دنیا کے اندر اور اپنے ارد و گرد نواح میں دیکھتے ہیں کہ ہر دن کوئی نہ کوئی جو ہے نیا فتنہ، کوئی نہ کوئی نئی چیز ہمارے معاشرے کے اندر جنم لیتی ہے، جس کے پیچھے جو ہے لوگ جو ہے بھاگے پھر رہے ہیں۔ یہ میلادی اعتبار سے یہ جو ہے فروری کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ فروری کا مہینہ ہے، جو دوسرا مہینہ آپ کہہ لیں انگریزی مہینے کے اعتبار سے۔ اس مہینے کی 14 تاریخ کو دنیا کے اندر خصوصاً وہ ممالک جو اپنے آپ کو مثقف اور مہذب اور اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، اور شریعت کو ماننے والے، شریعت پہ چلنے والوں کو دقیانوس، روایت پسند اور نہ جانے کیسے کیسے القاب سے ان کو ملقب کرتے ہیں، ایسے لوگ 14 فروری کو ایک دن مناتے ہیں، خوشی کا دن، جس کو وہ لوگ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے عید الحب، یوم محبت یا یوم عشق مناتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ انہی کے پیچھے آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے چل رہی ہے، اور نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے، بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے اس عید کو مناتی ہے، اور لوگ جو ہے اس کے اندر نہ جانے کیسے کیسے خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم شریعت کے اعتبار سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔
سب سے پہلی بات، یوم عشق یا ویلنٹائن ڈے یا یوم حب جو مناتے ہیں لوگ، اس کا شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کو ایجاد کرنے والا ایک نصرانی شخص تھا، اور اس کو جن لوگوں نے بڑھاوا دیا ہے، جن لوگوں نے دنیا کے اندر پھیلایا ہے، وہ مسلمان نہیں بلکہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے مسلمانوں کے صرف 2 عید ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ تیسری عید کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ جب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ 2 دن وہ لوگ خاص کر رکھے تھے عید منانے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے کیا ہے بدل دیا، اور یہ دونوں کیا ہے مبارک اور اچھے دن قرار دیے گئے۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر صرف اور صرف کیا ہے، کتنے عید ہیں؟ 2 عید ہیں، تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی تیسری عید مناتا ہے یا تیسری عید قرار دیتا ہے تو گویا کہ وہ شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عید نہیں منائی جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ہم شریعت کا جز سمجھ کے یا عبادت سمجھ کے یا ثواب کے غرض اور مقصد سے کرتے ہیں، جس کی اصل کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے اس کو نہیں کیا، اور آج ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، تو یہی تو بدعت ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے میری شریعت کے اندر کسی ایسی چیز کی ایجاد کی جس کا تعلق میری شریعت سے نہیں ہے، وہ چیز کیا ہے؟ مردود ہے، چاہے ہماری نیت میرے بھائیوں جیسی بھی ہو، وہ چیز کیا ہے؟ مردود ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ کیا ہے؟ انہی میں سے ہے۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے یا یوم عشق مناتے ہیں، یہ یہود و نصارہ یا کفار و مشرکین کا نے اس کو کیا ہے گڑھا اور بنایا، اور اس پر وہ بہت زور و شور سے عمل کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر جو پھیلاتے ہیں، اور آج ہم اس عید کو ان کی تقلید میں اندھی تقلید کرتے ہوئے اس کو اچھا سمجھ کے آج ہم منا رہے ہیں، تو گویا کہ ہم ان کے طریقوں اور ان کے راستوں کا ہم فالو کر رہے ہیں، اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ہم مصداق ہو رہے ہیں، جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز اس کے اندر جو پائی جاتی ہے کہ اس عید کے ذریعہ نوجوان نسل کے اندر، مسلمانوں کے اندر خصوصاً کیا کہتے ہیں برائیاں، فحش اور غلط کاموں کو کیا ہے کہ ترویج و اشاعت کی جاتی ہے۔ اس دن آپ کو معلوم ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں جو آپس میں ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو تحفے اور ہدایہ اور گفٹ پیش کرتے ہیں، اور اس دن ہزاروں لاکھوں روپے کیا ہے خرچ کیے جاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ زنا تک جو ہے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ زنا تک پہنچ جاتے ہیں۔ بلکہ جن لوگوں نے اس کا ایجاد کیا ہے، جو لوگ اس کو زور و شور سے مناتے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر کیا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے اندر بے حیائی، انارکی اور اباحیت کو پھیلایا جائے۔ لیکن ہم جو ہے اس فتنے کو نہیں سمجھتے، اور ان کے پیچھے کیا ہے آنکھ بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی جو فتنے جنم لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جنم لیتی ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کو کہ ہمارا اس کے اندر کیا رول ہونا چاہیے۔ ہمیں
اس کو دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے کہ یہ چیز کیا شریعت سے متصادم تو نہیں ہے، شریعت کے مقاصد سے یہ چیز کیا ٹکراتی تو نہیں ہے، کیا اس چیز کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام سے کیا ہے ملتی ہے، کیا یہ چیز کتاب و سنت کے خلاف ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیو، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العزت نے زنا کو کیا فحش اور منکر چیز قرار دیا ہے، کیا فحش اور منکر چیز قرار دیا ہے، بلکہ زنا کے قریب تک جانے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ لوگو زنا کے قریب تک مت جاؤ، اس لیے کہ یہ فحش اور منکر چیز ہے۔ میرے بھائیو، تو ہر وہ چیز جو چیز زنا کے قریب لے جاتی ہے، ہم مسلمانوں کا دینی فریضہ ہوتا ہے، ہم مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم خود جو ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے اہل و عیال کو بچائے، اپنے اعزہ و اقربا کو بچائے۔ اب یہ جو منکر چیز آج معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے، اس تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا، جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی منکر چیز کو دیکھے تو اگر اس کے اندر استطاعت ہے تو اس منکر چیز کو کیا ہاتھ سے روکے، اس برائی کو کیا ہے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہیں تو کیا زبان سے کیا ہے اس کو روکے، اور زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہیں تو کم از کم جو ہے اس چیز کو کیا ہے اپنے دل کے اندر کیا ہے برا مانے، اور یہ ایمان کا کیا ہے سب سے کمزور درجہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو کوئی بھی منکر، چاہے وہ یہ منکر ہو یا دوسرے منکرات ہو، تمام منکرات کے تعلق سے ہمارا یہی زاویہ ہونا چاہیے، ہماری یہی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی تو ہم ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں تو کیا ہم زبان سے کیا اس کو برا کہیں اور اس کو روکے، اور اس کی بھی استطاعت نہیں تو کم از کم اس چیز کو کیا ہے اپنے دل کے اندر برا مانے، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعاونوا علی البر اللہ رب العزت فرمایا قرآن مجید کے اندر تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ لوگوں خیر اور بھلائی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، عدوان شرکشی اور برائی اور کیا غلط کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ اسلامی تعلیمات تو یہ ہے۔ تو میرے بھائیو، آج جو کچھ بھی برائی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، ہمیں بحیثیت مسلم ہونے کے ہمیں ہمیشہ جو ہے قدم قدم جو ہے پھونک پھونک کر ہمیں کیا بڑھانا ہے اپنے قدموں کو، اور دیکھنا ہے کہ اس تعلق سے شریعت کی کیا رہنمائی ہے، اس تعلق سے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے، صحابہ کرام کا کیا موقف تھا اس تعلق سے، سلف صالحین کا کیا موقف تھا اس تعلق سے۔ اگر یہ چیز شریعت سے ہمیں متصادم ہے تو ایک مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ اس چیز کو فوراً کیا ہے چھوڑ دے۔ ایک دوسری چیز میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آج آپ دیکھیے دنیا کے اندر کتنے اعیاد اور کتنی عیدیں لوگوں نے کیا ہے گڑھ لیا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں کے بعد جنوری، فروری، مارچ، اپریل ایک مہینہ آتا ہے، اپریل کے ایک دن کو، ایک تاریخ کو وہ لوگ کیا مناتے ہیں؟ اپریل فول۔ اپریل فول، اس میں کیا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر جھوٹ بہت بڑا جرم ہے۔ شریعت کے اندر جھوٹ بولنا بہت، شراب نوشی اور زناکاری سے بڑا جرم کون ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ میرے بھائیو، ایک مومن اور مسلمان، حدیث میں آتا ہے کہ زنا تو کر سکتا ہے، شراب تو پی سکتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس اپریل فول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ تو اس دن وہ لوگ ایک دوسرے کو مذاق میں کیا ہے جھوٹ بول کر ایک دوسرے سے کیا مذاق کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ساتھی کسی ساتھی کے پاس فون کرتا ہے کہ بھائی تمہارا باپ جو انتقال کر گیا، اور یہ کیا ہے؟ کفار و مشرکین۔ دیکھیے یہ لوگ اپنے آپ کو مہذب اور مثقف کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ لوگ کیا سیولائزڈ کہتے ہیں، اور یہ لوگ اس طرح کی واہیات اور اس طرح کی خرافات پھیلا رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بھی جو ہے ان کا فالو کرتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جبکہ شریعت کے اندر جھوٹ کیا ہے؟ قطعی طور پہ حرام ہے، بلکہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ جو انسان کو فسق و فجور کے کاموں پر کیا آمادہ کرتا ہے،
فاسق اور فاجر بنا دیتا ہے، اور انسان کیا ہے جھوٹ بولتے بولتے وہ کیا ہے جہنم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے، ان تمام فتنوں سے کیا ہمیں بچنی چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے حمد و ثنا کے بعد، وہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، سماج اور سوسائٹی کے اندر فحش اور منکر کام پھیلے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے چاہتے ہو، اور چاہنے کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی آدمی جو ہے ان کاموں کو خود پھیلا رہا ہوتا ہے، یا دوسرے لوگ پھیلا رہے ہوتے تو اس پر خاموشی اختیار کر، استطاعت ہونے کے باوجود بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، یا ایسے لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، یہ بھی چاہنا ہوا۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ لوگوں ایک دوسرے کا تعاون جو ہے خیر اور بھلائی اور تقوی کے کاموں پر کرو، برائی اور گناہ کے کاموں پر جو ہے مت کرو۔ تو جو لوگ اس طرح کے منکرات پھیلانے والوں کی تعریف کرتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے کیا کہتے ہیں مدد کرتے ہیں، یا جس طرح سے بھی اس کے اندر وہ شریک ہیں، میرے بھائیوں قرآن مجید کی اس آیت کے وعید کے اندر وہ شامل ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، وہ لوگ جو فحش اور منکر کو پھیلنا پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب کیا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ المستعان۔ ہمیں جو ہے ان کاموں سے بچنی چاہیے، خود بچنی چاہیے، اور اپنے بال بچوں کو اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو کیا ہے بچانا چاہیے۔ خلاصہ کلام اس مختصر سی تقریر کا یہی ہے کہ میرے بھائیوں اور عزیزوں، میرے دینی بھائیوں، اس طرح کی چیزوں سے آپ خود بچیں، دوستوں کو کیا بچائیں، اور لوگوں میں کیا اشاعت کریں، لوگوں میں پھیلائیں کہ ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں کیا شریعت سے کیا ہے متصادم ہے، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں کیا ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور دوستوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں جو ہے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو نت نئے قسم کے فتنے جنم لیتے ہیں، ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے اور ان فتنوں کا سد باب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔